پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کامیابی کا رستہ۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے درمیان ہمیشہ اللہ کی پہچان پر بات ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے رستے میں جدوجہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ سورۃ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اب تو ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو، نوع انسانی کی بڑی اکثریت شداد، نمرود اور فرعون کی تاریخ سے واقف ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ شداد کی جنت اور نمرود کی ایجادات کہاں ہیں۔ فرعون مصر کے اہرام ابھی تک نوحہ کنا ہیں کہ ہمارے خداؤں کو میوزیم میں جگہ جگہ ٹکٹ لگا کر تذلیل کی جا رہی ہے، یعنی بادشاہ نہ ہوئے تماشا بن گئے۔ سکندر و دارا، شداد و نمرود، فرعون اور بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہیبت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے نام سے لرزتے تھے، اور جو بڑی بڑی ریاستوں اور مملکتوں کے تاجدار تھے، عوام سے خراج وصول کرتے تھے اور خود کو آقا اور اللہ کی مخلوق کو غلام سمجھتے تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ خود اور ان کے تاج کہاں ہیں۔ ان کو اور ان کی افواج کو جو آندھی بن کر دنیا کے لیے مصیبت بن گئی تھی، مٹی نے نگل لیا۔ یہ بڑے بڑے محلات اور کھنڈرات جو آج ان پر آنسو بہا رہے ہیں، بالآخر ان کا نام و نشان بھی ایک روز صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوستو، غور کریں، اللہ کے دوستوں کے آستانوں پر اللہ کی مخلوق کے لیے روشن زندگی ہے۔ اللہ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مخلوق کے ہمدرد ہیں۔ دنیا کے صاحب عقل و فہم رکھنے والے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے تاریک راہوں میں روشنی پھیلائی اور قوموں کو پستی سے بلندی کی طرف پہنچایا۔ ہمارے پیارے نبی اس کی بہترین مثال ہیں کہ کس طرح عرب سے ایک آواز اٹھی اور سارے عالم میں پھیل گئی۔ آج بھی ان کی آواز کی گونج جاری ہے اور پروانے اپنے رسول اللہ پر دل و جان سے قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی تربیت کے لیے نبی بھیجے اور ساتھ الہامی کتاب نازل فرمائی تاکہ قوم الہامی رہنمائی کے تحت زندگی گزارے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ترجمے سے ناواقف ہونے کی بنا پر سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن کریم میں دین و دنیا، تہذیب و تمدن، علوم و فنون کے خزانے ہیں۔ دوستو، ہر فرد مختلف صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ جس صلاحیت سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے وہ اچھی ہے، اور جو نقصان کا باعث بنے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوع آدم فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے اور خود کو صحیح اور اسی معاشرے میں رہنے والے اپنے بھائی بہن کو غلط کیوں سمجھتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو جس طرح کے حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حالت کہ جب تک تم فرمانبردار نہ بن جاؤ، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی مختلف نبیوں کو ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا جو انہیں ہدایت اور تربیت پر پوری کوشش کرتے رہے۔ آج کی آخری بات یہ ہے کہ آدمی ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اختیارات اور ان جیسی دیگر چیزوں کو خزانہ سمجھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا میں برتری حاصل کر لے گا، لیکن اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ اصل خزانہ یقین ہے، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کہ ہماری زندگی میں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے،
اور ٹھیک ہے۔ اس سوچ سے انسان سکون کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ویڈیو کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویڈیو بار بار سنیں۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔